أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله منكرون. اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات کا تذکرہ اس صورت میں بہت زیادہ کیا ہے. پیچھے ہم زمین و آسمان کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اور انسان کے گزر بسر کے لیے ضروریات زندگی جو اللہ رب العزت نے پانی کی، ہوا کی شکل میں، دیگر جو درختوں کی شکل میں یہ چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اپنا اناج وغیرہ ہے، مشروبات ہیں، زمین سے پانی نکلتا ہے. اور اب یہاں اللہ رب العزت جانوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر انسان سواری کرتا ہے، صرف وہ سواری کا کام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں سواری بھی کرتا ہے، اس کا ضرورت کے تحت گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اس کو ذبح بھی کیا جاتا ہے. کچھ اکیلے سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ اکیلے گوشت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ دونوں کام دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے، اللہ نے تابع بنا دیا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہمارے تابع نہ ہوتی. یہ اونٹ ایک اپنا قوت اور طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر گھوڑا ہے، اپنے اندر قوت اور طاقت رکھتا ہے، ہاتھی ہے. یہ اتنے بڑے جانور اللہ رب العزت نے انسان کے تابع کر دیے ہیں، انسان پر سواری کرتا ہے. اگرچہ تیز ترین سواریاں اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ذہن دیا، انسان کو یہ توفیق دی، تیز سے تیز سواریاں اللہ رب العزت نے انسان کو توفیق دی تو یہ ایجاد ہو گئی. اور لیکن یہ پھر بھی اونٹ جو ہے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، یہ اپنا گھوڑے ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اونٹ کو ہمارے یہاں صحرائی جہاز کہا جاتا ہے کہ ریگستان میں، ریتلے علاقے میں جہاں گاڑیوں کا چلنا ناممکن ہوتا ہے وہاں اونٹ جو ہے وہ چلتا ہے. اسی طرح یہ پہاڑی علاقے ہیں، گھوڑوں کا آنا جانا، راستوں میں گزرنا آسان ہوتا ہے، یہ بار برداری کے کام آتے ہیں. کئی ان کے فوائد ہیں. اور پھر جانوروں کا صرف گوشت ہی نہیں، ان کی کھال، خون، حتیٰ کہ دانت وغیرہ. اور اسی طرح اب تو کوئی ایسی چیز رہی نہیں جو قابل استعمال نہ ہوتی ہو، یعنی جس کو ہم پہلے کبھی کسی دور میں ضائع سمجھے نا ضائع ہوگی، اب تو اس سے بھی بڑا کچھ بنایا جا رہا ہے. آپ چاہتا نہیں اپنا کہتے ہیں کنگھی والے بال بیچ لو، 5000 روپے کلو بیچ لو، یہ حرام ہے. ایسے بال بیچنا حرام ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کی تکریم ہے. اور یہ بال آپ جانتے ہیں کہ یہ جادو کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ان کو ویسے بھی اتر کر یہ استعمال کے قابل ہی نہ رہیں. پھر یہ باسکٹ وغیرہ میں کسی ایسی جگہ دفن کریں یا پھینکیں جیسے بھی کرنا ہے، لیکن یہ ان کا بڑا غلط استعمال اور بیچنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں سہولتیں دی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، غلط استعمال کسی بھی چیز کا نہ کریں. اللہ وہ ذات ہے جعلی
تو جس نے بنائے لکم تمہارے لیے انعام چوپائے، یہ چوپائے اللہ رب العزت نے تمہارے بنائے ہیں، تمہارے لیے بنائے ہیں۔ ان چوپایوں سے مراد یہاں مفسرین نے کچھ 8 جانور لکھے ہیں وہ ہم قربانی کے طور پر بھی، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، اسی طرح وہ دبا و چترا آ جاتا ہے، اس کا نار اور مادہ بھی۔ یہاں انعام سے مراد انہوں نے سورۃ الانعام کے اندر ہی وہ جو 8 جانور قربانی والے ہیں ان کا ہی تذکرہ کیا کہ یہ چھپائے تمہارے لیے بنائے ہیں، تاکہ تم سواری کرو۔ ان میں سے اس کے مفسرین نے بعض نے اس پر مطلق طور پر جانور لیے ہیں، بعض نے یہ لیے ہیں کہ قربانی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور عام دنوں میں بھی ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ تاکہ تم سواری کرو منہا اس پر، ومنہا اور ان میں سے بعض تاکلون تم کھاتے ہو، ان میں سے بعض جو ہے ان پر سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، ولکم اور تمہارے لیے فیہا ان میں ان جانوروں میں منافع بہت فائدے ہیں، نفع ہے، منافع ہیں، فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہ ان پر حاجتاً اپنی حاجت پر، یعنی جہاں تمہیں ضرورت ہے تم نے جانا ہے ان پر سوار ہوں اور وہاں پہنچ جائیں۔ اور صحابہ کرام اور اسی طرح محدثین تابعین یہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر انہوں نے بڑے لمبے اور طویل ترین سفر کیے ہیں حدیث اور قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، تم اپنی حاجت پر پہنچو جہاں تم چاہتے ہو، تمہارے سینے میں حاجت اور ضرورت موجود ہے نا کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے یا فلاں کاروبار کے لیے، فلاں کام کے لیے، رہی گا اور ان پر بالکل کی اور کشتیوں پر تم معلوم تم سوار کیے جاتے ہو۔ اب یہ دیکھیں پہلے کشتی تھی، اب تو پھر وہ بحری جہاز، پھر جدید سے جدید سہولتیں آ گئیں اور تیز ترین سواریاں اللہ رب العزت نے ہمیں فراہم کر دی جن سے ہم اپنا استفادہ کرتے ہیں۔ کشتی کے بارے میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ نور اسلام کی ایجاد کرتا ہے، کیونکہ نور اسلام کے دور سے یہ اس کشتی کا تعارف ہوا ہے۔ باقی اللہ عالم بعد نے اس طرف اشارہ کیا ہے، نور اسلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اللہ کے حکم سے، یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن بیٹے نے نافرمانی کی، تکذیب کی، غرق ہو گیا، کہا تھا کہ میں پہاڑی پر چڑھ کر جان بچا دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کشتی کا تذکرہ کیا، یہ کشتی بڑی ہی نفع والی ہے، انسان اس پر سمندر میں سفر کرتا ہے اور دور دراز کا سفر طے کر کے پہنچ جاتا ہے۔ بالکل کہ تم اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، کشتیاں تمہیں اٹھاتی ہیں، تمہیں سوار کر کے تم تک پہنچا دیتی ہیں، مجبوری کو، اور وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی اپنی نشانیاں۔ یہ ساری چیزوں کا، نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ پھر کون سی آیات اللہ کی نشانیوں کا منکرون تم انکار کرتے ہو، اتنی نشانیاں پھر کیوں ان نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ اور انکار یہ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ سارا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر رہے، دور ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، انکار نہ کریں اللہ کی ذات کا، ان سواریوں پر ہی غور و فکر ان جانوروں پر کر لیں، ان کو اللہ کی قدرت اور اللہ رب العزت کے ہونے کا وجود اور وجود ہونے کا ثبوت سب ان چیزوں سے ملتا ہے۔ وما